ہو تو کشتی کو غرق ہونے سے کوئی نہیں بچا سکتا. امامت اہلیت کی بنیاد پر فیصلہ ہونا چاہیے اور آپ کے درد کی وجہ آواز پیدا کرے گا جس سے آپ کا ایمانی اور ملی رشتہ ہوگا. میں ایک بات پوچھتا ہوں نوجوانوں، ایک انسان کا وزن 15-20 کلو ہے، یہ کیا 70-80 کلو ہے، اس کے دونوں پاؤں کٹ جائیں، دانوں کٹ جائیں، 15-20 کلو وزن تو ہوگا، لیکن وہ آدمی زندہ تو ہوگا نا. احمد اور محمود تو کہلائے گا نا کہ عبداللہ لنگڑا ہو گیا. عبداللہ کے دونوں بازو کٹ جائے تو کیا کہیں گے؟ عبداللہ دونوں ہاتھوں سے محروم معذور ہو گیا. لیکن ہاتھوں کا وزن، دونوں ہتھیلی کا وزن 7 کلو، دونوں زانوں کا وزن 15 کلو، لیکن گردن کا وزن صرف 3 سے 4 کلو. اور گردن کٹ جائے تو پھر کیا ہے؟ عبداللہ نہیں ہے، عبداللہ کی لاش ہے. یقین جانو جس جسم میں سر نہیں ہے وہ لاش ہے، جس قوم کا کوئی امیر اور سردار نہیں ہے وہ بھی لاش اور مردے کے مانی ہے. اور آج جو پورے ملک میں مسلمانوں کو لات کے جوتے مل رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے صفوں میں سردار جان دیا. یہ اور تمثیل دیتا ہوں نوجوانوں، رشتہ دار بہت امیر ہو، خالو ہو، پھوپھا ہو، ماموں ہو، نانا ہو، امیر ہو، کبیر ہو، وقت کے وزیر ہو، سب ایک بار مر جائے کیا بچہ یتیم ہوگا؟ بولو کیا ہوگا؟ گیا کہ اسلام نگر کی بستی ہے نا، بولو نا، رشتہ داروں کے مرنے سے، امیر رشتہ داروں کے مرنے سے بچہ یتیم ہوتا ہے کیا؟ نہیں. بچہ جب بھی یتیم ہوگا، باپ لقوے کے بستر میں ہو، ٹھیلا چلائے، مزدور ہو، باپ جس دن مر جاتا ہے بچہ یتیم ہو جاتا ہے. یقین جانو جس طرح باپ کے مرنے سے بچہ یتیم ہو جاتا ہے، ٹھیک اس طرح سے جس قوم کا کوئی لیڈر نہیں وہ قوم بھی یتیم ہو جاتی ہے. میرے بھائیوں آئیے، ہم مندروں مسجدوں کا ہم تحفظ کرنا چاہتے ہیں، لیکن آپ کو میں بتا دوں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ 63 سال میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ 40 سال تک ایسی بیداد تھی، جوانی ایسی بیداد، بچپن اور لڑکپن اتنا نرالا کہ عرب کے لوگ اشش کرتے تھے بیٹا ہو تو عبداللہ کی لال کی طرح ہو. چاند میں داغ تھا لیکن رسول اللہ کے کردار میں کوئی داغ نہیں تھا. آپ نے 13 سال تک مکے میں دعوت دی، دعوت بامشقت دی، صادق اور امین لوگوں کو آپ نے کہہ دیا تھا، آپ کو کہہ دیا تھا، لیکن مٹھی بھر لوگوں نے کلمہ پڑھا. ہجرت کے وقت 178 لوگ آپ کے ساتھ تھے، لیکن وہی نبی رحمت جب ہجرت کر کے مدینہ جاتے ہیں تو 2 سال کے اندر میں جنگ بدر کو فتح کرتے ہیں اور 8 سال کے اندر میں فتح مکہ کر لیتے ہیں. فرق کیا تھا مدینہ اور مکے میں؟ یہ فرق یہ تھا کہ یہاں قلیل تعداد تھی اور جب مدینہ پہنچ گئے تو آپ ایک مضبوط جماعت بن گئی اور جماعت کے ساتھ اللہ کی نصرت ایسی آئی کہ آپ نے دشمنوں کو غلبہ حاصل کیا. نواز رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس بات کی لڑائی تھی میراث کی، لڑائی تھی وزارت کی، لڑائی وزارت کی نہیں تھی، میراث کی نہیں تھی، لڑائی اس بات کی تھی کہ دنیا میں امن و امان کے قیام کے لیے، دنیا میں عدل و انصاف کے قیام کے لیے. آپ جمعہ کے خطبے میں ہر دن سنتے ہیں ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، یہ آپ پر فرض ہے، اس سے نماز فرض ہے، عدل کا قیام فرض ہے، انصاف کرنا آپ پر فرض ہے. وہ عدل کا قیام بغیر صالح امامت کے نہیں ہو سکتا. اور حضرت علی مقام امام حسین نے جو شہادت دی تھی وہ اسی بات کے لیے شہادت دی تھی کہ نااہلوں کو تو ہم خون دے سکتے ہیں جسم کو بچانے کے لیے، روح کو بچانے کے لیے، لیکن نااہل قیادت کے ہاتھوں پہ کبھی ہاتھ نہیں ڈال سکتے، اس کی بیعت نہیں کر سکتے. آج یقیناً ایک جمہوری ملک میں آپ کی اور ہمارے عہد کی حیثیت گویا بیعت کی ہے. آپ ذرا ضمیر سے پوچھیے کہ آپ کیا اس ملک میں خاندانی عزاداری راجا کے جیت میں رہ رہے ہیں؟ کیا پریوار واد میں رہ رہے ہیں؟ یاد رکھو میں 2 جملے کہہ کے جاتا ہوں. بی جے پی سے نفرت آپ کی ایمانی ذمہ داری ہے، لیکن جس لالو جی کو آپ نے مسیحا سمجھا میں اندر رہ گیا ہوں، مجھ سے زیادہ بہتر نہیں جانتے ہوگے. آج بھی وزارت کی کرسیاں میرے قدموں تلے آئی، میں نے پٹک کر قربانی دے کر یہاں پر کھڑا ہوں. اب کی بار بھی کانگریس کے لوگ آئے مجھے ٹکٹ دینے کے لیے، میں نے کہا میں اپنی قیادت کو کھڑی کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہوں. گردن کٹا سکتا ہوں، گردن چھٹکا نہیں سکتا. گیا کے لوگوں، مدرسہ انوار العلوم گیا ہی میں ہے، مدرسہ انوار العلوم گیا ہی میں ہے. تاریخ پڑھ لینا اس کو کہ وہیں پر مولانا ابو المحسن سجاد علی رحمہ تھے. عمارت شریعہ کا نقشہ یہیں پر آپ نے بنایا تھا. مولانا ابو الکلام آزاد یہیں رانچی میں نظر بند تھے، آپ نے اس نقشے کو دکھایا تھا. اس وقت ہمارے درمیان میں مسلکی اختلافات نہیں تھے. اور محمد قادری کے خاندان کے لوگ، خانقاہ مجیبیہ کے لوگ اور عمارت شریعہ کے لوگوں نے مل کر اپنی جماعت بنائی اور انڈیپینڈنٹ پارٹی بنائی تھی. اور پہلا جو سب سے پہلا وزیر اعلیٰ بنا اس کا نام بیرسٹر یونس تھا، جو تحریک گیا کی سرزمین سے اٹھی تھی. گیا کے لوگوں، ہم سیمانچل کے لوگ آپ کو غیرت مند سمجھتے ہیں، آپ کو غیور سمجھتے ہیں، آپ کو دانشور سمجھتے ہیں. ایک آواز وہاں سے اٹھ کے آئی ہے، ہم آپ سے گزارش کرنے کے لیے آئے ہیں. خدا را آپ نے ووٹ ہمیں سے ڈالا ہے، روایتی انداز میں ڈالا ہے. کل تک کوئی نہیں تھا بچہ 12 سال کی شادی کے بعد بھی تو وہ عورت اڑوسن پڑوسن کے بچے کو گود میں لیتی تھی، لیکن 12 سال کے بعد اولاد آئی ہے.
تو عقیقے پہ عقیقہ، میلاد پہ میلاد، اور ہر وقت اپنے بچے کی پیشانی کو چومتی ہے وہ عورت۔ 70 سال 75 سال تک ملت کی آغوش بغاش تھی، آپ کا کوئی قائد نہیں تھا، ایک الگ ٹکٹ کے لیے دوسروں کے دروازے پر درباری آپ کرتے تھے۔ اللہ کا شکر ہے بیرسٹر سعودین اویسی جیسا قائد آیا ہے جو اس کے دروازے پر لوگ ٹکٹ کے لیے ناک رکھتے ہیں۔ ہم آپ سے کہنے کے لیے آئے ہیں میرے بھائیوں کہ اب کی بار اپنی جماعت کو طاقت بخشیے، اور میں خبر دے دیتا ہوں 2005 میں MLA بن کر آیا اور اس وقت حکومت نہیں بن پائی تھی، اور حکومت نہیں بننے کے نتیجے میں چابی کس کے پاس تھی؟ رام ولاس پاسوان کے پاس تھی۔ رام ولاس پاسوان نے کہا لالو جی میں تو آپ کو ساتھ نہیں دوں گا، ایک شرط ہے، اگر کسی مسلمان کو وزیر اعلیٰ بنا دو گے تو میں ساتھ دے دوں گا۔ لالو جی نے جو مسلمانوں کے بڑے مسیحا ہیں BJP کے ہاتھوں میں بہار کو سونپ دیا، لیکن کسی مسلمان کے وزیر اعلیٰ کے نام پر تیار نہیں ہو سکے۔ اس لیے ذرا پہچان ہونا، دنیا میں جو قوم اپنے آپ کو پہچانتی ہے، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جو اپنے آپ کو پہچانتا ہے وہ اپنے رب کو پہچانتا ہے۔ جو انسان اپنی پہچان نہیں کر سکتا وہ پھر دنیا میں ذلیل و خوار رہے گا، عزت کا طلبگار بھی نہیں ہو سکتا۔ ایک نوجوان یقیناً ہے، میں سمجھتا ہوں جتنے امیدوار آئے ہیں ان امیدواروں میں یقیناً ہے، میں تو فرشتہ نہیں کہوں گا لیکن ان امیدواروں میں صالح امیدوار ہیں۔ اب کی بار آپ طے کیجیے، 1980 سے پہلے BJP کی حکومت نہیں تھی، BJP کی پارٹی نہیں تھی، سوشلسٹ پارٹی تھی یا وہ جن سنگھ تھی۔ چوراہے کے بنیا نے ووٹ ڈالا، اس کے پڑوسی نے پوچھا کس کو ووٹ ڈالا؟ کہا کہ دیا وہ جن سنگھ کو دیا۔ چراغ صاحب لڈو کیا دیا کو کاغذ تیرا کینڈیڈیٹ جیتے گا کیا؟ کہا کہ ہاں ہمارے کینڈیڈیٹ کو 500-700 ووٹ سے زیادہ ووٹ آتا نہیں ہے۔ تو کہا کہ کیوں گڑھے میں ووٹ ڈال گیا ہے؟ تو کیا جملہ تھا اس پارچوں کے دکان والے کا؟ کہا گڑھا ہے، ہر سال 2-4 ٹوکری مٹی دیں گے تبھی تو گڑھا بڑھے گا، اور وہ گڑھا ایسا بڑھا کہ 2014 میں وہ عالی شان ہے والا پہاڑ ہو گیا کہ مودی بغیر کسی کی حمایت کے لیے وہ وزیر اعظم بن گیا۔ اے لال قلعہ کی فصیل پر بیٹھنے والوں مسلمانوں، غیرت پیدا کرو۔ اگر آپ بھی اپنے غیرت پیدا کی اور اپنی قیادت پیدا کی، یقیناً ہے اس ملک میں تو بادشاہ نہیں بن سکتے لیکن بادشاہ اگر ہو سکتے ہو تو میں کوئی ذلیل و خوار نہیں کر سکتا۔ یقیناً ہے کہ مسجد کے مینارے سے بھی ہمیں سیاسی بصیرت کی، جس وقت بابری مسجد توڑی جا رہی تھی، مسجدوں میں آہو بھگا کر رہے تھے لیکن مینارے محفوظ نہیں ہوئے تھے، لیکن قیادت کے مینارے اگر 80 ہمارے پارلیمنٹ میں ہوتے تو کسی کے باپ کی مجال ہمارے مسجد اور ممبر محراب کی طرف ناپاک نظروں سے دیکھنے کی بھی نہیں ہوتی۔ خدا کے واسطے اپنی کھوئی ہوئی عظمت کو تلاش کیجیے اور اپنی قیادت پیدا کیجیے، اپنے بچے کو آغوش میں لیجیے۔ کالا کلوٹا بھی ہو تو اپنے بچے کو پیشانی چومتا ہے، اللہ کا شکر ہے بیرسٹر سعودین اویسی جیسا لیڈر تو اس کا نہیں ہے۔ اور اس وقت لڑائی کلو اور بھدو میں نہیں ہے، عبدل اور محمود میں نہیں ہے، اس وقت لڑائی اس وقت ہے ایک طرف بیرسٹر سعودین اویسی کی آواز ہے، دوسری طرف مودی کا نمائندہ ہے، تیسری طرف لالو کا نمائندہ ہے۔ دل پر ہاتھ رکھ کر فیصلہ کیجیے گا، جو آپ سے قریب ہو اس کے ہاتھ پر ہاتھ ڈلیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح فیصلے کی توفیق عطا فرمائے۔ MIM زندہ باد، اختر الایمان زندہ باد، سامین علی حسن زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد ضامن علی حسن ہوا اور AIMIM نے مجھے ہی پرتیاشی گھوشت کیا ہے، اور آج میں امید کرتا ہوں آپ لوگ سے کہ آپ لوگ AIMIM کو مضبوط کریں گے اور اپنا ایک ووٹ پتنگ چھاپ کو 8 نومبر پر 13 تاریخ کو دیں گے اور مجلس کو مضبوط کریں گے انشاءاللہ تعالی۔